کمی سمجھ میں آ گئی تو تھوڑا اور ایک قدم آگے بڑھے تو عالم نباتات سے نگاہ ڈالا. رب قدیر نے دنیا میں بے شمار پیڑ پودوں کو پیدا کیا ہے اور ہر پودوں میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آئے گی, لیکن سارے پودوں کی کمیاں گنانے میں کئی راتیں لگ جائے پوری نہ ہو سکے. سیمپل کے طور پر ایک ایسا پودا جس کا کوئی جواب نہیں, جس کی خوبصورتی کا جواب نہیں, جس کی خوشبو کا جواب نہیں, جس کی نزاکت کا جواب نہیں, وہ ہے گلاب کا پودا. ایک گلاب کا پودا نظر آیا, اس پودے کی شاخ میں ایک بڑا سا پھول لہلہاتا ہوا دکھائی دیا. ہماری نگاہ جیسے پڑی دل مچل گیا. دل نے چاہا پھول کو شاخ سے توڑ کر جدا کروں, اپنی ہتھیلی پہ رکھوں اور اس کی خوشبو حاصل کروں, پھول کی نزاکت دیکھوں, پھول کا حسن دیکھوں. میں اس ارادے سے آگے بڑھا اور جیسے گلاب کے قریب پہنچا, ہاتھ بڑھایا اور پھول توڑنا چاہا کہ اچانک اسی پھول کے پڑوس میں کانٹے کے وجود کا خیال آیا. تو ہم اپنے نرم و نازک انگلی پر رام کھا جاتے ہیں کہ پھول نازک ضرور ہے, مگر اس کی نرم و نازک پھول کے پڑوس میں رب نے کانٹے کا وجود بخشا ہے. یہ اس پھول کی کمی. حضرات شہزاد غوث الاعظم سرپرست رحمت عالم کمیٹی حضرت علامہ مولانا نعرہ رسالت اور عالی جناب افتخار شریف صاحب امریکہ الحمدللہ حضرت کی آمد ہو رہی ہے. اور حضرت ابوبکر اشرفی صاحب مہمان خصوصی بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کیا جائے. حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کیا جائے. نبی قبلہ مدد اللہ علی علماء و سنت رحمت عالم کمیٹی. الحمدللہ حضرات تمام علماء و مشائخ اسلام کی الحمدللہ آمد ہو چکی ہے. آپ تمام حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ ان تمام حضرات کے خطابات سن کر اور حضرت سید شاہ سادات پیر مرتضی صاحب کی خصوصی دعا میں شرکت ہو کر جانا ہے. انشاءاللہ آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ حضرت کی بغیر دعا کے ہم خالی نہ جائیں. آپ اٹھا کر عہد کر حضرت کو بتائے سبحان اللہ. حضرت کی آپ خصوصی دعا عالم اسلام کے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان تمام پریشان حال مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا ہے کہ بیت المقدس کی بازیابی کے لیے بابری مسجد کی دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کے لیے حضرت کی خصوصی دعا ہے. حضرت مولانا حضرت اب آپ لوگ تشریف رکھیں اور علماء کرام مبارک چہرے کی زیارت کرتے رہیں, اپنے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کرتے رہیں, ثواب دارین حاصل کرتے رہیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. تو حضرات آپ سماعت کر رہے تھے کہ جب سماعت کر لیا اب ایک قدم اور آگے بڑھے تو عالم انسانیت پہ نگاہ ڈالا, دیکھا انسانوں کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, کرمنا بنی آدم کا تاج زریں اسی کے سر پہ رکھا. اس انسانوں میں ایک جماعت ہمیں بہادروں کی جماعت نظر آئی. بہادر سے ہر شخص پیار کرتا ہے, بہادر سے ہر شخص چاہتا ہے, بہادر سے سب کو محبت ہوتی ہے. جب بہادروں کے چرچے سنے, بہادروں کا چہرہ نظر آیا تو دل نے چاہا انہیں گلے سے لگایا جائے, ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے. اس ارادے سے ہم آگے بڑھے. جیسے قریب پہنچے تو ان کے دانتوں پر انسانی خون کے بے شمار داغ دھبے نظر آئے.
ہماری روح کانپ اٹھی کہ یہ بہادر ضرور ہے، یہ سورما ضرور ہے، مگر اس نے اپنے دانتوں کو انسانی خون سے رنگین کر رکھا ہے۔ یہ ان بہادروں کی کمی ہے۔ اب بہادروں کی کمی سمجھ میں آ گئی تو ایک قدم اور آگے بڑھے۔ ہماری نگاہیں تلاشتے ہوئے آگے جا رہی ہے۔ اس انسانوں میں ایک جماعت ہمیں سپہ سالاروں کی جماعت نظر آئی۔ اس زمین پر ایسے ایسے سپہ سالار رہے جنہوں نے جس میدان میں قدم ڈال دیا فتح و نصرت کے جھنڈے نصب کر دیے۔ ایسے ایسے سپہ سالار کہ کامیابی جن کے قدموں کو بوسہ دے کار کے طور پر قائم کیا تھا۔ کون نہیں جانتا ہے رات کی تاریخ کہ ہلاکو خانے خاریب انسانوں کا سر کاٹ کر اپنی یادگار کے لیے مینارہ بنایا تھا اور اس مینارے پر بیٹھ کر انسان کی کھوپڑی میں شراب پیا تھا۔ تو ایسے سپہ سالاروں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ ہم جس طرف دیکھتے ہیں کمی نظر آتی ہے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو اس انسانوں میں ایک جماعت مجھے بادشاہوں کی جماعت نظر آئی۔ اس سرزمین پر ایک سے ایک بادشاہ جنم لیے، ایک سے ایک بادشاہ آئے، اپنے اپنے قوانین نافذ کیے۔ جب ان بادشاہوں کے چرچے سنے تو دل نے چاہا ان بادشاہوں کا چہرہ بھی دیکھا جائے۔ اس ارادے سے ہم شاہی محل کے دروازے پر پہنچے اور جیسے ہی شاہی ایوان پہ نگاہ ڈالا تو آنکھوں نے یہی دیکھا ہے کہ ان بادشاہوں نے اپنی مسند غریبوں کی گردنوں پہ بچھا رکھی ہے اور اپنے اقتدار کی کرسی قوم کی لاشوں پہ رکھی ہے۔ تو ان بادشاہوں سے بھی ہمیں نفرت ہونے لگتی ہے۔ ہم جس طرف دیکھتے ہیں کمی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کے اندر صبر و تحمل و بردباری نہیں ہے۔ اگر سپہ سالار ہے یا بہادر ہے تو اس کے سینے میں محبت بھراؤ تڑپتا ہوا دل نہیں ہے۔ جدھر دیکھا کمی نظر آئی۔ ہماری نگاہیں تلاشتے ہوئے ایک ایسی ذات پر جا کر رک گئی جسے خدا نے بطور شاہکار کے پیش کیا ہے۔ وہ ہے ہمارے اور آپ سب کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے حیات طیبہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں کوئی کمی نظر آتی ہو، کوئی ایسا حصہ نہیں ملے گا جہاں سے کوئی کمی دکھائی دیتی ہو۔ اس زمین پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اور ہر نبی کو رب نے کوئی نہ کوئی خوبی عطا کیا، کوئی نہ کوئی کمال بخشا ہے، مگر ان نبیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی خوبیاں انفرادیت کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ گنے چنے چند خوبیاں نظر آتی ہے، مگر قربان چاہیے کہ یہاں تو 7 ایک ہے، مگر اس ایک ذات میں رب نے ساری خوبیوں کو جمع کر دیا ہے، سارے کمالات کو جمع کر دیا ہے۔ اس ایک ذات کے اندر آدم کی آدمیت بھی ہے تو لوط کی حکمت بھی ہے، شیش کی معرفت بھی ہے تو یونس کی اجابت بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے تو اسماعیل کا صبر و رضا بھی ہے، موسیٰ کا جلال بھی ہے تو عیسیٰ کا کمال بھی ہے، یوسف کا حسن و جمال بھی ہے۔ بریلی کی سرزمین سے امام اس کو محبت امام احمد رضا نے ایک شعر میں یوں سمجھا دیا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول بخار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ رب نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا ہے۔ ساری مخلوقات میں کوئی نہ کوئی کمی نظر آئے گی۔ پہلے سن لیا کیوں؟ اس لیے کہ رب اگر مخلوقات میں کسی کو کامل بنا دیتا تو رب کا محبوب بے مثال نہ ہوتا۔ اس لیے ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی کمی رکھا۔ ذرا توجہ دیجیے گا، ہمارے اور آپ کے بدن میں جان ہے، اس جسم میں ہڈی ہے، ہڈی پہ گوشت ہے، اس گوشت میں خون بھی ہے، اس پہ چمڑے بھی ہیں، بال بھی ہے۔ بتائیے میرے نبی کے جسم پاک میں ہڈی ہے کہ نہیں ہے؟ اس ہڈی پہ گوشت ہے کہ نہیں ہے؟
وجہ کیا ہے؟ وہی ہڈی، وہی گوشت، وہی خون، یہ سب میرے بدن میں جسم ہے، طول ہے، عرض ہے، عمق ہے۔ ہم دھوپ میں نکلے تو سایہ ہے، نبی دھوپ میں نکلے تو سایہ نہ ہو، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حضرات ایک بحث چل پڑی نبی کے لکھنے پر، ایک جماعت ایسی نکل پڑی جس کا عقیدہ بن گیا نبی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ معاذ اللہ، ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ بے شمار حدیثیں ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان جب اس مسئلہ کو سلجھانے لگے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیل پیش کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں ہمارے نبی لکھنا جانتے تھے مگر لکھتے نہیں تھے۔ حکمت تھی، حکمت کیا تھی؟ نبی کو رب سے بے پناہ محبت، ہماری اور آپ کی محبت مجازی، نبی کی محبت حقیقی، ہماری اور آپ کی محبت مجازی، نبی کی محبت حقیقی، وہ محبوب و محب ہے۔ حضرات ہماری اور آپ کی محبت مجازی ہے۔ رب قد میرے آقا فرماتے ہیں کائنات نہیں تھی، صرف خدا کی ذات تھی، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا کی ذات۔ فقبض قبضۃ من نورہ، رب نے اپنے نور سے ایک مشت لیا، ثم قال کونی حبیبی، پھر فرمایا تو میرا حبیب ہو جا۔ اپنے نور سے ایک مشت نور لیا، فرمایا تو میرا حبیب ہو جا، حبیب ہو گئے۔ اب رب عالم الغیب والشہادہ ہے، رب جانتا ہے محبوب تیرے نور کو تخلیق سے بخش دیا، اب کائنات تیرے صدقے میں بناؤں گا، اور جب تجھے کائنات میں مبعوث کروں گا اگر ابو جہل نہ مانے تو غم نہ کرنا، ابو لہب نہ مانے غم نہ کرنا، عتبہ نہ مانے غم نہ کرنا، شیبہ نہ مانے غم نہ کرنا، محبوب اگر کفار مکہ نہ مانے تو غم نہ کرنا، انت عشقی وانا عشقوں کا، تو میرا عشق ہے اور میں تیرا عشق ہوں۔ میں تجھ سے پیار کروں تو مجھ سے پیار کر، اعلی حضرت نے فرمایا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ تو میرے نبی کی محبت حقیقی۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ میرا نبی لکھنا جانتے تھے مگر لکھتے نہیں تھے۔ حکمت تھی، حکمت کیا تھی؟ نبی کو خدا سے بے پناہ محبت، نبی نے سوچا اگر لکھوں گا تو پہلے لکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قلم میرے ہاتھ میں ہوگا، وہ قلم میری انگلی کے نیچے ہوگا، اور میرے رب کا نام میرے قلم کے نوک کے نیچے ہوگا۔ یہ میری محبت کو گوارا نہیں ہے کہ میرے رب کا نام میرے قلم کے نیچے ہے۔ حضرات نبی نے سوچا اگر لکھوں گا تو پہلے